بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاریاں کیسے کریں؟ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ بڑا ہی برکت کا مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی سیل لگاتا ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں چٹکیوں میں آپ کما سکتے ہیں۔ ایک نیکی کا ثواب آپ کو 70 نیکی کے برابر ملے گا، اور ایک نفل نماز کا ثواب ایک فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں، اور جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو آسمانوں پر بھی استقبال رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ فرشتے بھی رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں تاکہ رمضان کا استقبال اچھے سے کر سکے۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ اعلان لگاتا ہے، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ اور ڈھیر ساری نیکیاں کر لے، اور اے شر کے طالب بس کر، رک جا، گناہ مت کر، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہے اس پاک رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی تیاریاں 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے، اور ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت دے کہ ہم رمضان کو پا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھنے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ محترم ناظرین، آج کے حالات ایسے ہیں کہ چاند کو دیکھنے کا مانو دور ہی ختم ہو گیا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا سے، واٹس ایپ سے پتہ کر لیتے ہیں کہ چاند کب دکھے گا۔ لوگوں کو کہیں سے بھی خبر آ جائے کہ چاند ہو گیا ہے، بس ہو گیا۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ایسا بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے چاند دیکھنا۔ اس لیے رمضان کا چاند ضرور دیکھیں، چھت پر جا کر دیکھیں یا کسی اونچی جگہ پر سے جا کر دیکھیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور چاند دیکھنے کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھیں۔ رمضان کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کریں کہ کس طرح سے رمضان میں روزے رکھنے ہیں، کس طرح سے عبادتیں کرنی ہیں، رمضان کی کیا فضیلت ہے کہ رمضان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، یعنی آپ کی زبان پر صرف رمضان کا ہی چرچا ہو۔ آپ اپنے دوستوں سے ملو تو رمضان کے بارے میں بات کرو، تاکہ ایک رمضان کا ماحول قائم ہو جائے۔ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی رمضان کے بارے میں ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے، لوگوں کو رمضان کی دعوت دینا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ جتنا آپ بات کریں گے، جتنی چرچا کریں گے، تو اتنی ہی فکر پیدا ہوگی آپ کے دل میں رمضان کو لے کر، تاکہ ایک ماحول پہلے سے ہی بن جائے اور آپ سب تیار ہو جائے رمضان کے لیے۔ سب سے آخری اور ضروری کام ہے گناہوں سے بچنا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی گناہ جہاں جہاں سے ہم کر سکتے ہیں ان سے بچیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جن سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے دروازے بند کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی گناہ ہم سے نہ ہو۔ تو اس طرح سے آپ رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ایک روٹین بناؤ کہ رمضان کا دن ہمیں کیسے گزارنا ہے، کس طرح سے زیادہ میں عبادت کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سونے کے لیے، کھانے کے لیے، کمانے کے لیے دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے
نیکیوں کی سیل لگا دی ہے۔ بڑے سے بڑا گنہگار بھی ایک چھوٹے سے عمل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ جن کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ جن کی معافی ہی نہیں ہے، تو ان کے گناہوں کو بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی تیاریاں شروع کر دو ابھی سے کہ مجھے خوب عبادت کرنی ہے، مجھے خوب قرآن کی تلاوت کرنی ہے، راتوں میں مجھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ سونا مجھے نہ کے برابر ہے، اتنا سونا ہے کہ بس جس سے میری تھکان دور ہو جائے، میری طبیعت ٹھیک رہے۔ بس کمانا کم کرنا ہے، کھانا بھی کم کرنا ہے۔ عام طور پر ہم عورتیں زیادہ تر پکانے میں ہی مصروف رہ جاتی ہیں، آدھا دن ہمارا کھانے پکانے میں ہی نکل جاتا ہے، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ کھانے کے لیے 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، رمضان کا مہینہ تو عبادت کے لیے ہے۔ کھانا کم کر دے، کمانا کم کر دے، پر رمضان میں صرف عبادت اور صرف عبادت کریں۔ تو اس رمضان کے لیے آپ نے کیا کیا تیاریاں کی ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔